چھتوں پہ بیٹھ کر عورتیں، کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جس وقت روٹی سیدہ سکینہ کی اونٹ پہ پہنچی، روٹی سیدہ سکینہ کے اونٹ پہ پہنچی، تو سیدہ زینب اور سکینہ کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا، پھوپھی بھتیجی کو۔ 7 دن کی بھوکی بچی میرے حسین کی، کیا تربیت کی تھی میرے مولا حسین نے۔ پھوپھی کے کان میں خاموشی سے پوچھتی ہے، پھوپھی امی 1 ہفتہ ہو گیا ہمیں بھوکے رہے اور پیاسے رہے، تو ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ہم پہ صدقہ حرام، نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کیا، تو کیا 7 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد یہ جو صدقہ پھینک رہے کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ حسین پاک کی شہادت کے بعد محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حسین پاک کی شہادت کے بعد سب سے آخری میں کس کی شہادت ہوئی؟ امام حسین۔ اور تاریخ کی اکثر کتب کی روشنی میں جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو ظالموں نے امام حسین کے کپڑے تک نکال لیے، شہیدوں کی لاشوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہیدوں کو کچل دیا۔ مورخین یہاں تک لکھتے ہیں کہ لاشیں اتنی گھوڑے کی ٹاپوں سے انہوں نے کچلا کہ لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی۔ 3 لاشوں کو پہچانا گیا، ایک امام حسین کی، اور وہ لاش کی ایک خاص مخصوص پہچان تھی، ایک علی اکبر کی حسن کی وجہ سے، اور ایک علی اصغر کی 6 مہینے کا معصوم ہونے کی وجہ سے۔ ٹھیک، باقی کے سب شہیدوں کو اتنا کچلا، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پہچان نہیں ہوئی تو گٹری بن گئی، یہ کیفیت تھی کہ ان کو ایک ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ جا کر کربلا میں شناخت نہیں کر سکتے، حبیب ابن مظاہر کو الگ سے اس لیے پہچانا گیا کیونکہ ان کی تدفین پہلے ہو گئی تھی، یا پھر یہ کہ وہ بوڑھے صحابی تھے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا۔ حور کو دور اس لیے رکھا گیا کہ ان کے قبیلے والے ان کو پہلے اٹھا کر لے گئے تھے تدفین سے پہلے۔ عباس غازی کو الگ اس لیے دفن کیا گیا کہ غازی عباس کی یہ وصیت تھی کہ مجھے خیمے میں مت لے جانا ورنہ سکینہ برداشت نہیں کر سکے گی، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا۔ بلکہ میں ابھی شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے ٹائم پہ بات ختم کرنی تھی، مجھے وقت پہ فلائٹ پکڑ کے جانا بھی ہے، لیکن بات آگے تو ایک بات کہوں، جب غازی عباس کی شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت غازی کے سر کو مولا حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا اور غازی سے کہا، غازی تو جا رہا ہے دنیا سے، میں تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ امام علی مقام کو اپنے تمام بھائی بہنوں میں سب سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو عباس سے پیار، اور جتنا اعتماد عباس پہ تھا اتنا اعتماد کسی پہ نہیں تھا۔ ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ وہ رات عبادت میں گزری شب عاشور، تو اسی رات میں امام نے چراغ بجھا دیا، توجہ کرنا، اور بجھا کے فرمایا سب چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے یزیدی یہ مجھے پائیں گے تو تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، میرے خاندان کے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، تمہاری جان بچ جائے گی۔ یہ کہہ کر کے آپ نے کہا میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا کہ تم کو اجالے میں جانے میں شرم آئے گی، تو چراغ بجھ گیا، جو جانا چاہتا ہے چلے جاتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ جب چراغ دیر تک بجھا رہا تو میرے امام نے کہا عباس اٹھ کے چراغ جلا دے۔ توجہ، کیا کہا عباس؟ اٹھ کے چراغ، حضور نے تو سب کو کہا تھا جانے کے لیے، پھر عباس کو کیوں کہا کہ چراغ جلا دے؟ امام حسین کو اتنا اعتماد تھا سب جا سکتے ہیں، عباس نہیں جا سکتے، اسی لیے کہا عباس چراغ جلا دے۔ غازی عباس نے پوری زندگی امام حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، بھیا نہیں کہا۔ امام کہتے تھے تو مجھے بھائی کیوں نہیں کہتا، تیرا میرا باپ علی ایک ہے،
کیوں بھائی نہیں کہتا؟ عباس کہتے تھے آقا باپ تو ہمارا ایک ہے، لیکن آپ کی ماں نبی کی بیٹی ہے، میری ماں نبی کی کنیز ہے، کنیز کا بیٹا آقا کی بیٹی کو بھائی کس منہ سے کہہ سکتا؟ یہ تھا عباس کا ادب، غازی کا ادب۔ امام نے سر زانوں پہ رکھ کر کے صاف کیا، عرض کی آقا ہاتھ کٹ گئے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ میرا لاشا آپ خیمے میں مت لے جائیں، یہی چھوڑ دیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ پانی لاؤں گا، اور سکینہ میرے انتظار میں ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ چچا لائے گا۔ اب اگر آپ میرا لاشا لے جائیں گے تو اس کا صبر ٹوٹ جائے گا، یہی پڑے رہنے دینا، دشمن جو چاہے میرے لاشے کے ساتھ کر لے، لیکن جب تک میں جاؤں گا نہیں سکینہ انتظار کرے گی، جتنی دیر تک انتظار کرے گی اتنی دیر تک اس کو صبر ہوتا رہے گا، ورنہ میں جاؤں گا تو صبر ہی ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے غازی عباس کا مزار مورخین کہتے ہیں کہ دور ہے جس کی آپ زیارت کرتے۔ ٹھیک، امام نے کہا میں تو تیری وصیت پوری کر دوں گا، لیکن میری بھی خواہش پوری کر دے، ایک بار مجھے بھائی کہتے۔ مورخ لکھتا ہے کہ غازی نے آنکھ کھول کر کے مسکرایا اور رندیائی ہوئی آواز میں، جو حلق میں اٹکنے والی آواز کو رندیائی ہوئی آواز کہتے ہیں، رندیائی ہوئی آواز میں کہا بھیا، اور اسی پر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ عباس غازی کے، ہمارے بزرگوں نے صوفیہ نے کہا کہ جب غازی عباس کا ذکر ہوا کرے تو دل میں جائز مرادیں لے لیا کرو، اللہ مرادیں پوری کرے، اس لیے کہ ان کو قمر بنو ہاشم کے ساتھ باب الحوائج کہتے ہیں، ان کے یہاں مرادیں پوری ہوتی۔ بہرحال تو میں عرض کیا کر رہا تھا، شہیدوں کی لاشیں کچل دی گئی گھوڑوں کی ٹاپوں سے، لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی۔ 6 مہینے کے معصوم کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کی۔ میں معصوم اس معنی میں نہیں کہتا اصغر کو جس معنی میں رافضی کہتے ہیں، اس معنی میں کہتا ہوں جس معنی میں علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ 6 مہینے کے معصوم کا لاش نیزے پہ اٹھایا، سر نیزے پہ اٹھایا، لاشیں کچل دی، اس 6 مہینے کے بچے کا خیال بھی نہیں، لاش کچل دی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر ایک میت، جوان میت کسی محلے میں ہو جائے تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے، عورتوں کو مردوں کو کھانا چاہیے۔ سوچو کل تک جن کے خیمے جوانوں سے گجگجا رہے تھے سارے خیمے سونے ہو گئے۔ ارے خیمے کیا سونے ہو گئے، خیموں کو آگ لگ گئی، آگ لگا دیا خیموں کو۔ امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بستر بھی چھین لیا، علی اصغر کا چولہا بھی اٹھا لے گئے، سکینہ کے کانوں سے بالیاں ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ جب سیدہ سکینہ کو خیال آیا کہ مسلمان یتیموں سے پیار کرتے ہیں، مسلمان یتیموں سے محبت کرتے ہیں، مسلمان جانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے، تو میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کریں گے، اور اگر یہ بتاؤں گی کہ میں حسین کی یتیم ہوں تو زیادہ رحم کریں گے۔ جب کانوں سے بالیاں کھینچی، کان کٹ گئے، خون کی پھوار نکلی، تو کہا مجھے پہچانو، میں حسین کی یتیم ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ سکینہ کے گال پہ تماچے لگے۔ یہ سلوک کیا گیا اہل بیت کے ساتھ دین بچانے کے لیے جو نکلے تھے۔ آپ یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو نا، آپ یزیدیوں کے ساتھ کھڑے ہو نا، قرآن چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، عبادتیں چھوڑ کے، تقوی چھوڑ کے، پرہیزگاری چھوڑ کے۔ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں اور میں سب سے مخاطب ہوں، جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، خیموں کو آگ لگا دی گئی، سکینہ کی بالیاں نوچ لی گئی، چہرے پہ تماچے مار دیے گئے، تو سب بیبیاں رو رہی ہیں، کیا غم کا حال، کچھ نہیں بچا، سہاگ لوٹا، بھائی گئے، بھتیجے گئے، بانج، سب ختم۔ وہ رو رہی ہیں۔ ایسے روتے روتے میں عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، عصر کا ٹائم آتا ہے۔ سیدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہوتی، کہتی بیبیو بہت رو چکی، اور جتنا رو چکی اس سے زیادہ رونا ابھی باقی ہے، ابھی تم کو بہت رونا ہے، مدینے تک رونا ہی رونا، بہت رو
چکی ہو اور بہت رونا باقی ہے. عصر کا وقت آ گیا, کہیں چلا نہ جائے. اٹھو, پہلے نماز پڑھو. اب بھی تم پہ نماز معاف نہیں ہے, کیونکہ نانا جان کا فرمان ہے, جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے عصر چھوڑ دی تو کہیں اللہ تمہاری قربانی کو ضائع نہ فرمائے. ان بیویوں نے تیمم کیا کربلا کی ریت پر, اور انہوں نے نماز ادا کی. اس وقت بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اب آپ نماز کو حسینیت سمجھ رہے ہیں یا جوئے کے اڈوں کو؟ اور اگر آپ کا ذہن یہ, تو آپ سے بڑا بے ادب کون ہے؟ دوسری اور آخری بات جو کہنے, 2 بات کہنی تھی, ایک کہہ دی, یہ ہے نماز. آپ بتاؤ, سوچو, نماز کو ٹائم نہیں, نماز کو ٹائم نہیں. کس کے لیے ٹائم؟ موبائل کے لیے, گیم کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, تماشوں کے لیے, میلے ٹھیلے کے لیے. اللہ کے گھر کو ویران کیا. کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ خون آلود کرتا صرف یزید کے خلاف لے آئے گی, یا یزید کے مشن کو زندہ کرنے والوں کے خلاف بھی لائے گی؟ اس وقت بی بی زہرا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس وقت قبر مصطفیٰ میں, مزار مصطفیٰ میں حضور کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی جب کوئی نماز کے وقت میں ٹی وی چینل کھول کے بیٹھتا ہوگا. جب تمہارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب چہرے پر وستورا چلتا ہوگا داڑھی مڈانے کے لیے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم موبائل پر جنگلی رمی اور گیم اور پتہ نہیں کس کس نام سے جوئے کھیلتے ہوں گے, اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں بے پردہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر ولیمے میں شرکت کرتی ہوگی, بازار جاتی ہوگی, اسکول اور کالج بے پردہ جاتی ہوگی, اس وقت رسول اللہ کے دل پر, مولا حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہاں پہنچ کر تو میرا دل یہ کہتا ہے, آپ کو جو کہنا ہے میرے بارے میں کہہ, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے یزید کے تیر تو حسین کے جسم پہ چل رہے تھے, اور تمہارے دل تو آج بھی حسین کے دل پہ چل رہے ہیں, اسی لیے زندہ ہے. لوگ کہتے ہیں آج ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے, برباد کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے. جو قوم حسین پاک اور ان کے نانا کے دل کو قبر انور میں بھی تکلیف پہنچائے, وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ قوم اطمینان سے کیسے رہ سکتی ہے؟ میں آج ان علماء کی موجودگی میں مولا حسین اور ان کے نانا پہ بھروسہ کرتے ہوئے, اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اتنی بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں, ہر سول والوں اور دور نزدیک سے آنے والوں, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, تم صرف رسول اللہ کا دل دکھانا بند کر دو, حسین پاک کا دل دکھانا بند کر دو, اور جن چیزوں سے حسین کو اور ان کے نانا کو تکلیف پہنچتی ہے, آج سچے دل سے توبہ کر لو. میں آپ کو ضمانت دے کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ آپ کے پیر میں کبھی کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا. بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا, اپنی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے, مجھے حسین پاک کے نانا پہ بھروسہ ہے, حسین پاک کی ذات پہ بھروسہ ہے. واللہ میرا حسین ایسا بادشاہ ہے, ایسا بادشاہ ہے, ارے جس کا بیٹا مردے زندہ کر سکتا ہے, تقدیریں بدل سکتا ہے, کیا حسین پاک کو یہ شان نہیں؟ اللہ اکبر. تو بات جو کہنے چلا تھا یہ, توبہ کر لو, سچے حسینی بن جاؤ, سچے حسینی بن جاؤ. اور دوسری اور آخری بات, حرام کھانا چھوڑ دو, سود, جوا, نشے کی چیزیں جو بیچ بیچ کے کروڑپتی بن رہے ہو. حلال کمانے والے قبر میں کیا لے گئے, حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ. یزید پوری حکومت پر غاصب بن کر کے بیٹھا تھا, آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے, قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں. تم کہاں رہو گے, ہم کہاں رہیں گے؟ سچائی پر رہو, دین پہ مرو. جنگل میں بھی لوگ دفن کر دیں گے. میں تو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مجھے فلاں گنبد کے نیچے دفن کرنا, مجھے وہاں دفن کرنا, مجھے وہاں کرنا, اس پہ میں کوئی کرٹیسائز نہیں کرتا, لیکن سوچتا ہوں حسین پاک کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہوئے تھے. آج تک امام حسین کے جنازہ کی نماز کس نے پڑھائی, اس امام کا نام پتہ نہیں چل سکا. کبھی کوئی سوچ سکتا تھا حسین کا ذکر بھی ہوگا؟ یزید تو خوش تھا کہ میں نے تو قبر بھی نہیں بنانے دی, قبر بھی ختم کر, لیکن امام علی مقام کو دفن کیا گیا. جہاں قبریں بنتی ہیں وہاں قبرستان بنتا ہے, شہر نہیں بستے.
لیکن کربلا میں ایسی قبریں بنی کہ اس قبر بننے کے بعد قبرستان نہیں بنے بلکہ وہاں شہر بس گیا، شہر آباد ہو گیا. کیا برکت والے لوگ ہیں یہ. تو حرام کھانا چھوڑیے، توبہ کیجیے. داڑھی منڈا کر جو چلاتے ہو نا وستورا، یہ گال پہ بعد میں چلتا ہے، پہلے یہ حسین پاک کے نانا کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. ایک بھائی میرا کہہ رہا تھا ابھی، بہت پیارا بھائی، کہ حضرت آپ نے جب سے کہا نا کہ داڑھی منڈا کے گٹر میں پھینکتے ہیں، تو اب میں گٹر میں نہیں پھینکتا، کنارے رکھ دیتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے سمجھا ہی نہیں میری بات کو. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی غزل کی محفل نہیں، یہ تو کسی دل جلے کی فریاد ہے. بات گٹر میں پھینکنے کی نہیں، بات تو منڈانے کی ہے. ایک نواب لکھنؤ کا حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی منڈا رہا تھا. ایک اللہ کے ولی مجذوب کا گزر ہوا، نواب صاحب داڑھی چھیل رہے ہو، داڑھی چھیل رہے ہو. نواب شاعر تھا، اس نے شاعرانہ انداز میں کہا داڑھی ہی تو چھیل رہے ہیں، کسی کا دل تھوڑے چھیل رہے ہیں. وہ ولی رونے لگے مجذوب کہ اگر تجھے پتا چلتا کہ تیرے گال پہ چلنے والا وسترا تیرے گال پہ بعد میں چل رہا ہے، پہلے یہ آمینہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے. جس کے صدقے میں دعائیں مانگتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس رسول کے لیے 10 منٹ کی فجر کی نیند قربان نہیں کر سکتے. کہاں ہیں ہم؟ حرام لقمہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ خدا ہو کے قبلہ بدل دیتا ان کی خواہش پر، ہم امتی ہو کر کے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے. افسوس ہے. بدلو زندگی. اگر عشق ہے تو بدلو، ورنہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، یزید کے ساتھ اٹھو گے. میں بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں. ہے ہمت یزید کے ساتھ اٹھنے کی. آج یزید سے ہم اتنی نفرت کرتے ہیں، سور سے زیادہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں، سور سے زیادہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں. لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اٹھو گے کس کے ساتھ؟ یزید کے ساتھ. نماز پڑھو گے تو کس کے ساتھ اٹھو گے؟ مولا حسین کے ساتھ. اب تمہاری مرضی، مسجد آباد کرو یا ویران کرو. جو آخری بات دوسری کہنے چلا تھا، حرام چھوڑو. کیا حسینیت ہے. اب ذرا توجہ کرنا. 7 تاریخ سے محرم کی کھانا پانی بند ہوا. کس پر؟ حسینیوں پر. یہ بات کا اختتام ہے. ٹھیک ہے، یہی میری دوسری بات ہے. بیچ میں بات نکل آتی، مجھے اس میں معذور سمجھے آپ، اس لیے کہ میں کوئی باضابطہ مقرر نہیں. جو باضابطہ مقرر ہوتے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے. میں ایک دل جلا صوفیوں کا غلام ہوں. میرے دماغ میں جو بات آتی ہے میں کر دیتا ہوں تاکہ اللہ آپ کی میری اصلاح کر دے. ٹھیک، تو بیچ کی باتوں کو آپ تھوڑا چھوڑ دیا کریں، یعنی کہ مجھے اتنا وقت دے دیا کریں. 7 محرم سے پانی بند ہوا. ٹھیک، 10 محرم کو شہادت ہوئی. 11 محرم کو قافلہ نکلا. 12 یا 13 محرم کو قافلہ پہنچا کہاں؟ کوفہ. کتنے دن ہو گئے؟ کم سے کم 6 دن. صحیح؟ ٹھیک ہے، کم سے کم 6 دن. اب جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو اس قافلے میں سیدہ سکینہ، جن کا نام ہم سکینہ کہتے ہیں عرف کی وجہ سے، سیدہ سکینہ 7 سال کی تھی. 3 دن یہ، 3-4 دن وہ، کم و بیش 1 ہفتے کی بھوکی پیاسی تھی وہ شہزادی. کتنے دن؟ 1 ہفتے کی بھوک پیاس تھی. جب قافلہ کوفہ پہنچا، اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے بیبیاں، سیدانیاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. امام زین العابدین کے گلے میں توق ہے، ہاتھ میں ہتکڑیاں ہیں. اور کوفہ میں اعلان ہوا کہ لوگوں باہر نکلو اور ذرا عبرت کا تماشا دیکھو کہ جو لوگ راستے میں بیٹھ کے لوگوں کا مال لوٹتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے کٹے ہوئے سر لا رہے ہیں، اور ان کی بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے ہیں. یہ نہیں کہا سیدوں کو لا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر تھا یہ اعلان کریں گے تو کوفہ میں بغاوت ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگ دیکھیں. تو کیا جھوٹ اعلان کیا؟ راستے میں جو ڈکیتی کرتے تھے ان کے سر کاٹ کے لا رہے، ان کے بیوی بچوں کو قیدی بنا کے لا رہے. اب کوفہ والوں پر علی مرتضیٰ کی تعلیم تھی، مولا علی کی. تو کوفہ کی عورتوں نے مشورہ کیا، قیدیوں کو کھلانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو قیدی آ رہے ہیں بھائی، ان کے مردوں نے جرم کیا تھا وہ کاٹ دیے گئے،
عورتوں اور بچوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہوگا تو وہ قیدی ہے، ان کو ہم کھانا کھلائیں گے، صدقہ دیں گے، قیدیوں کو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو جس وقت سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، حضرت رباب، ام اسحاق، لیلا، یہ سب خواتین کوفہ میں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھا کے داخل کی گئی، تو انہوں نے کیسے باندھا تھا؟ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو۔ اللہ کے دین کو بچانے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کو کیوں باندھا تھا؟ تاکہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹوں کو تکلیف ہوگی، اور چھوٹے کے لیے بڑوں کو جھکنا پڑے گا تو تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے جب کوفہ آیا تو بیویوں نے سر چھپا کے، سر جھکا لیا۔ چھتوں پہ بیٹھ کر عورتیں، کوفہ کی عورتیں روٹی اور کھجور پھینک رہی تھی، صدقہ صدقہ صدقہ۔ جس وقت روٹی سیدہ سکینہ کی اونٹ پہ پہنچی، روٹی سیدہ سکینہ کے اونٹ پہ پہنچی، تو سیدہ زینب اور سکینہ کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا، پھوپھی بھتیجی کو۔ 7 دن کی بھوکی بچی میرے حسین کی، کیا تربیت کی تھی میرے مولا حسین نے۔ پھوپھی کے کان میں خاموشی سے پوچھتی ہے، پھوپھی امی 1 ہفتہ ہو گیا ہمیں بھوکے رہے اور پیاسے رہے، تو ہم تو آل رسول ہیں نا، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ہم پہ صدقہ حرام، نانا نے ہم پہ صدقہ حرام کیا، تو کیا 7 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد یہ جو صدقہ پھینک رہے ہیں، کیا صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ صدقہ آج ہم کھا سکتے ہیں ماں پھوپھی جان، صدقہ ہمارے لیے حلال ہو گیا 1 ہفتے کی بعد۔ تب سیدہ زینب نے کہا، او بے غیرت عورتوں، کوفہ کی بے غیرت عورتوں، ہمیں پہچانو، ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں، ہم تو آل رسول ہیں۔ اور کہا، بیٹی اب بھی ہمیں صدقہ کھانے کی اجازت ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 7 دن کی بھوکی شہزادی، صدقے کی روٹی ملی تو انہوں نے صدقہ نہیں کھایا، تم اور ہم کیسے حسینی کہ تم سود کھا رہے ہو؟ وہ صدقہ نہیں کھاتے 7 دن کی بھوک کے بعد، اور سود کھا رہے ہو، شراب کے پیسے کھا رہے ہو، جھوٹ بول کے کاروبار کر کے کھا رہے ہو۔ حسینیت کیا تھی اور کہاں لے گئے؟ آؤ نعرے کی حسینیت سے نکل کر کردار کی حسینیت کی طرف۔ اسی کو مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب تک کربلا نہیں ہوگا اسلام کو زندگی نہیں ملے گی۔ آؤ اگر مولا حسین سے پیار ہے تو کیا مجھے یہ یقین دلا سکتے ہو؟ کیا سچی توبہ کر کے یہاں سے جاؤ گے؟ سچی توبہ کر کے جاؤ گے؟ زندگی بدل کے جاؤ گے؟ اگر وعدہ کرو تو بھی نہیں کرو تو بھی فرض تو فرض ہی ہے، لیکن آؤ اللہ رسول کو گواہ بنا امام حسین کی روح کو، ان کی والدہ کی، ان کے والد کی، ان کے بھائی کی، ان کے نانا کی روح کو خوش کرنے کے لیے آج سے کون کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اٹھائے رکھے ذرا مدینے کے سرکار دیکھیں، فرشتے گواہ ہو جائیں، کون کون جوان محبت حسین میں یہ وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں مڈاؤں گا؟ ذرا اٹھا کے رکھے تو ذرا اللہ رسول کو گواہ بنائے نا، کس نیت سے؟ سبحان اللہ۔ اگر ایسا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ میں